السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے دین کی پہچان مسجد اقصی، ہمارے دین کی پہچان مسجد اقصی، بچائیں گے تیری ہم آن مسجد اقصی۔ اپنی گود میں پالے ہیں پیغمبر اس نے، اپنی گود میں پالے ہیں پیغمبر اس نے، مومن پر واجب ہے اقصی کی حفاظت کرنا، مومن پر واجب ہے اقصی کی حفاظت کرنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ حضرات کے سامنے مسجد اقصی اور فلسطین کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں حق کہنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ارض فلسطین یہ وہ مقدس زمین ہے جسے بے شمار انبیاء کرام کی زیارت اور قدم بوسی کا شرف حاصل ہے۔ یہ وہ مقدس زمین ہے جہاں پر کئی انبیاء کرام نے تبلیغ دین کے سلسلے میں نزول فرمایا اور اس زمین کو اپنا مسکن اور مدفن بنایا۔ یہ وہ خطہ ہے جہاں پہ وہ مقامات ہیں جو مسلمان، یہود اور نصارہ کے لیے ادب و احترام اور عقیدت کا مرکز ہیں۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بیت اللحم میں ولادت باسعادت ہوئی۔ دیوار گریہ اور ہیکل سلیمانی کے یہودی تعلق کا تصور بھی اسی سرزمین سے ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد اقصی بھی موجود ہے، جہاں پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر معراج میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی جس مسجد میں امامت فرمائی، وہ معروف مسجد اقصی بھی اسی سرزمین پر ہے۔ یہ وہ مقدس سرزمین ہے جہاں پر ہزاروں فرشتے نزول کیے اور خیر و برکت اور نزول وحی کا عظیم سلسلہ اسی سرزمین میں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ارشاد فرماتا ہے دوسری جگہ پہ، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ اور اس کی برکتوں کے حوالے سے ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان آیات کریمہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس مقدس سرزمین کی برکتیں کیا ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، فلسطین کی زمین، ملک فلسطین دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے اور اس ملک کو 12 عروج و زوال کا سامنا کرنا پڑا۔ آخری بار خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد انگریزوں اور فرینچ لوگوں نے اس ملک پر قبضہ کر لیا اور 1948 عیسوی میں اس ملک کے بیشتر حصے کو اسرائیل نامی ایک ناجائز یہودی ریاست قائم کر دی گئی اور اس ملک کے جو دارالحکومت تھی یعنی بیت المقدس، اس بیت المقدس پر بھی 1967 عیسوی میں انہوں نے قبضہ کر لیا۔ یہودی اس بیت المقدس کو یروشلم کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یہ وہ مقدس شہر ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہود اور نصارہ کے لیے بھی معزز اور مقدس ہے۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، مسجد اقصیٰ کے خلاف سازشیں یہود نے خلاف سازشیں کرنے میں یہود بڑی طویل عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، جہاں پر کہیں مسجد کے اندر سرنگیں کھود کر کے اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور وہیں پہ اس مسجد کے اندر بے بنیاد اور بلا وجہ توڑ پھوڑ کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ یہی وہ جگہ ہے، یہاں پر بھی ایک دوسری سازش جو 21 اگست 1969 عیسوی میں اس وقت رچائی گئی جب آسٹریلوی یہودی ایک جو مائیکل روحان کے نام سے تھا، اس نے مذہبی تعصب کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دی تھی، اور اللہ اکبر، مسجد اقصیٰ تقریباً 3 گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی، اور اسی درمیان مسجد اقصیٰ جنوب مشرقی جانب کے جو قبلہ کی جانب کا عین حصہ تھا، بڑا حصہ شہید ہو گیا۔ اور یہی وہ آگ تھی جس آگ میں اللہ اکبر حضرت سلطان نور الدین زنگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تیار کروایا ہوا وہ تاریخی ممبر بھی نظر آتش ہو گیا۔ یہ وہ ممبر تھا جس ممبر کو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد اس میں نصب کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی آزادی کے لیے تقریباً 16 جنگیں لڑی ہیں، اور ہر جنگ کے دوران اس ممبر کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے تاکہ فتح نصیب ہونے کے بعد اس ممبر کو مسجد اقصیٰ کے اندر نصب کر دیا جائے۔ اسرائیلی مظالم سے تنگ آ کر کے ابھی کچھ روز قبل چند فلسطینی مجاہدین نے اپنے جائز حقوق اور مقبوضہ سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی آزادی کے لیے از سر نو جد و جہاد کا آغاز کیا، اور اسرائیل کی کچھ فوجی تنصیبات اور افواج کو نشانہ بنایا، تو جمہوریت اور ہیومن رائٹس یعنی انسانی قانون کا عالم نام نہاد عالم بردار یہی امریکہ اس وقت انصاف کے تقاضے پورے کرنے اور فلسطینی مسلمانوں کو ان کے جائز حقوق دلانے کے بجائے اسرائیل کے شانہ بشانہ کھڑا ہو گیا، اور ان کو ہر قسم کی فوجی تعاون کی یقین دہانی کرائی، بلکہ فلسطین کے خلاف اس نے سخت کارروائیاں کی، اور سخت کارروائیاں کرنے کے لیے امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک ہنگامی اجلاس کو بھی قائم کر لیا، اور جب اجلاس یہ بے وجہ رہی، بے نتیجہ رہی، جس کی وجہ سے ان ریاست دارانہ حکمرانوں کی جانب سے کوئی کارروائی عمل میں نہ آنے پائی، تو پھر اسرائیلیوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور فلسطین کے رہائشی علاقوں کو اس میں اندھادھند بمباری شروع کر دی اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اللہ اکبر، نہتے مردوں، عورتوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا، مساجد کو شہید کیا، قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی۔ اللہ اکبر، اور اس کے باوجود ان کے انتقام کی آگ نہ بجھی تو انہوں نے ملک بھر میں جنگی صورتحال کا اعلان کر دیا، اپنی جنگی طیاروں اور ٹینکس کو فلسطینی سرحد کی جانب روانہ کر دیا، امدادی کارروائیوں میں انہوں نے خلل ڈالا، اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ غزہ کی پٹی کا جغرافیہ تبدیل کر دیا جائے، اور اسی سلسلے میں انہوں نے عملی اقدام کے لیے جو وہ مقامات، وہ رہائشی علاقے جن کو وہ جہادی مرکز سمجھ کر کے ان پر ہر جگہ بمباری کر دی اور ہر چیز کو ملیا میٹ کر دیا۔ اللہ اکبر، اس سفاکیت اور جنگ کے عالمی خلاف ورزی کے باوجود اسلامی قانون کے تنظیمیں تس سے مس نہ ہوئی، اور کوئی بھی ان کے خلاف مذمت کے دو بول نہ بول سکا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غیروں سے کیا شکوہ کرنا، ہمارے ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے الفاظ، جن کی گفتگو دوسروں سے کچھ مختلف نہیں۔ جس وقت اسرائیلی فوج نے ہماری مسلمان عورتوں کے گریبان چاک کر رہے تھے، جس وقت ہماری مسلمان عورتوں کی دن کے اجالے میں عزت و آبرو کے دامن کو تار کر رہے تھے، ہمارے بچوں کو زد و کوب کر رہے تھے، اس وقت انہیں وہ مظالم یاد نہیں آئے۔ لیکن آج اگر چند فلسطینی مجاہدین نے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر اگر اسلام کی پاور کی،
ایک جھلک دکھلا دی تو انہیں بھی اسلامی قانون کا سبق یاد آ گیا، اور وہ بھی ٹی وی پر بیٹھ کر کے ان فلسطینی مجاہدین کو انسانیت کے سبق سے آشنا کرنے کے لیے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، انہیں کچھ شرم نہیں آتی۔ آپ یاد رکھیں، یہود اور نصارہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتے؟ ہم میں ایک دوسرے کے حق میں آواز بلند کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ آخر ہمارے صفوں کے اندر اتحاد و یکجہتی کی کمی کیوں ہے؟ فلسطین و کشمیر، عراق و مصر اور لیبیا و عراق میں بسنے والے مسلمانوں کو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، ان مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے، دنیا بھر میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ ہماری مسلمان کشمیری اور فلسطینی مسلمان مائیں اور بہنیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہمیں پکار رہی ہیں، یا رسول اللہ کے دیوانوں، ہم کب محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی بن کر ان کی آواز پر لبیک کہیں گے؟ آئے دن ہر دن مسجد اقصی کی بے حرمتی اور اس کی توہین کی جا رہی ہے۔ فلسطینی اور کشمیری مسلمان ماں اور بہنوں، بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ یہ مسئلہ صرف فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ پوری امت مسلمہ کا اجتماعی مسئلہ ہے۔ فلسطین سے ہمارا تعلق صرف عرب اور عجب کا نہیں ہے، فلسطین سے ہمارا تعلق ایمان کا تعلق ہے، فلسطین سے ہمارا تعلق کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تعلق ہے۔ مسجد اقصی، بیت المقدس اور فلسطین سے اس وقت تک ہمارا رشتہ باقی رہے گا جب تک کہ قرآن کی یہ آیت ہمیں بلا رہی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صرف مذمتی بیان کر کے چشم پوشی کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمارے حکمرانوں کو عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ اجتماعی مفاد کے پیش نظر ایک میز پر بیٹھ کر کوئی متفقہ اور لائحہ عمل ترتیب دینا ہوگا، ورنہ یاد رکھیں، فلسطین اور کشمیر میں بھڑکنے والی آگ ایک دن ہمارے گھروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گی۔ ہم نے امن کا درس دیا، اب وقت آ گیا ہے مسلمانوں کہ جہاد کی تعلیمات کو عام کیا جائے، جہاد کی اہمیت اور فضیلت سے اپنے آنے والی نسلوں کو آگاہ کرنا ہوگا، انہیں بتانا ہوگا کہ اسلام صرف امن کا درس نہیں دیتا، اسلام امن کا درس اس وقت دیتا ہے جب سیدنا بلال حبشی کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہوں۔ جہاں اسلام امن کا درس دیتا ہے، وہیں بدر و حنین کی صورت میں جہاد کی تعلیم سے بھی ہمیں آشنا کرتا ہے۔ اگر اسلام صرف امن و شانتی کے رٹ لگانے سے اس دنیا میں پھیلتا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنفس نفیس 17 غزوات میں خود شریک نہ ہوتے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب سے ہم نے جہاد سے اپنے منہ کو موڑا ہے، اس وقت سے کفار و مشرکین کے دلوں سے ہمارا رعب و دبدبہ ختم ہو گیا۔ آج بھی اگر مسلمان جنگ کا اعلان کر دے تو پوری دنیا کے کفاروں اور مشرکین کے دلوں کے اندر ہیبت اور لرزہ طاری ہو جائے گی، مسلمانوں کا رعب و دبدبہ ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گا، اور یورپی یونین میں بیٹھے عالمی دہشت گرد ہم پر دھوس جمانا بند کر دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں تیار ہونا ہوگا، جہاد کے لیے کوشش کرنی ہوگی۔ ہم تو فلسطین میں جا کر مسلمانوں کی ایسی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بس میں ان مظلوم مسلمانوں سے، کشمیری اور فلسطینی مظلوم مسلمانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں؟ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں؟ ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے، کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ میں اپنی گفتگو کو انہی باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ فلسطین مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔